سورۃ الانفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یوم تو دن کو کہتے ہیں اور الفرقان فرق کرنے والا۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، یعنی اسلام ایک سچا دین ہے، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم غزوہ بدر پر۔ غزوہ بدر سورۃ الانفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، جنہیں من اور ان سمجھنے کے لیے اس غزوہ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہیں، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً ٹوٹل جو تھی وہ 63 سال تھی، اور 40 سال کی نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 13 سال تک نبوت کے دعوے کے بعد 13 سال تک مکہ میں ہی رہے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 53 ایئرس، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی کے جو 10 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، تو باقی کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اسی کوشش میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائے، یعنی جو کفار مکہ تھے وہ جان چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم بھی تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے، تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں تھے جا سکتے، یعنی زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب کیا تھا؟ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے۔ ان حالات میں کفار مکہ کا سردار ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے، یعنی جن کے پاس اسلحہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی حفاظت کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زرہیں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ اب جب اس واقعے کا یہ سارا جو پروگرام بنایا گیا ہے اس کا جو ہے علم ابو سفیان کو ہوا تو اس نے کیا کیا، اس کا کیا رد عمل تھا؟ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار ایلچی، یعنی جو ہوتا ہے میسنجر، اس نے فٹافٹ بھیجا ابو جہل کے پاس، بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی۔ ایلچی یعنی قاصد
اردو میں اسے قاصد کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں یعنی وہ تو ہر وقت جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہتے تھے، اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی صحابہ کرام کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر، یعنی جو ابو سفیان نے، اس نے کیا کیا، اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی خاطر روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو سفیان تو جو ہے وہ قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل 1000 افراد مشتمل لشکر لا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین سے ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جانا چاہیے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مارے گئے، یعنی پہلی جنگ ہے اور اسی میں ہی ابو جہل گیا، جہنم میں گیا۔ 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہاں تک تھے غزوہ بدر کے بارے میں۔ آگے اس کے سورہ انفال کے مضامین علمی اور عملی نکات ہم انشاءاللہ ودن 2 to 3 days کریں گے، کیونکہ تاخیراتیں چل رہی ہیں اور بیزی ہونے کی وجہ سے یعنی ویڈیو بنانا مشکل ہے۔ آپ لوگ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے پیپروں کی اچھے سے تیاری کریے گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیلۃ القدر چل رہی ہیں راتیں وہ والی، تو اپنے لیے دعائیں مانگے، خاص اپنے پیپروں کے لیے اور پھر رزلٹ کے لیے۔ اور مومن کا جو ہے ہتھیار دعائیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ بہت زیادہ کثرت سے دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ تو اپنے والدین کو خاص کر یاد کیا کریں دعاؤں میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ 3 بار کم از کم ہر نماز میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل اگر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ پھر یوں کریں کہ کم از کم دن میں تو 3 بار پڑھ سکتے ہیں نا، تو پڑھ لیا کریں۔ چلیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔